ایک مفتی صاحب ہیں جن کا نام ہے مفتی قاسم اطاری صاحب. میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں وہ بات کر رہے تھے فرض نماز، اگر صرف فرض نماز پڑھی جائے اور سنتیں نہ پڑھی جائیں تو یہ کیسا ہے. اس پہ اوپر انہوں نے بات کی تو اس ویڈیو کو کافی سارے لوگوں نے دیکھا، ملینز آف ویوز اس کے اوپر آئے، اور میں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا. تو جتنے بھی لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور کافی سارے لوگوں نے اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ بھی کیے، سب نے جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ اس کے اوپر کمنٹ کیے. لیکن میرے ذہن میں اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک کوسچن آیا، سوال آیا. تو میں نے سوچا یہ سوال جو ہے میں ویڈیو کی صورت میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں حیران تھا کہ اتنے بڑے مفتی اور اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود وہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں ان کی یہ ویڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں. ویڈیو کا جو کلپ ہے وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے اس کے اوپر بات کریں گے. اب اگر جو سنت موقدہ کا تارک ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار چھوڑ دی تو اس پر گناہ نہیں ہے. ہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں چھوڑی، یعنی کہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، سرزنش ہوگی، لیکن اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن اگر سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لے کہ بار بار چھوڑتا ہے تو یہ جو سنت موقدہ کا ترک ہے یہ گناہ ہے. پھر اس پر گناہ ہوگا، اور پھر گناہ جو ہے وہ بہرحال یہ عذاب کے مستحق ہونے کا سبب بنتا ہے. البتہ اس میں ایک اور صورت بھی ہے، وہ فقہاء کرام نے جو بیان فرمائی ہے وہ بڑی سخت صورت ہے. وہ یہ ہے کہ جو بندہ سنتیں یہ سمجھ کے چھوڑتا ہے کہ یار ان کی کیا اہمیت ہے، تو اس پر فقہاء کرام نے کفر کا حکم دیا ہے. اس کلپ میں مفتی قاسم صاحب نے یہ بات کی کہ جو انسان سنت موقدہ جو ہے وہ کبھی کبھار چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے اوپر تو گناہ نہیں ہے، لیکن جو انسان سنت موقدہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے اور صرف فرض نماز پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. اور پھر وہ اس سے آگے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان ان سنتوں کو جو ہے وہ امپورٹنس نہ دے اور صرف فرض ہی پڑھتا رہے تو وہ جو ہے وہ فقہاء نے کہا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے، اس کو کفر کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا. تو میں حیران ہوں کہ آپ کیسے ایک انسان کو، جو انسان فرض نماز ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. میں مفتی قاسم صاحب سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک دین کا طالب علم ہوں، وہ ایک عالم دین ہے، تو میں اس لحاظ سے ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک دیہاتی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچن پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے جو ہے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں ہمیشہ کرتا رہوں اور وہ مجھے جنت میں لے جائے. کوئی ایسا عمل جس میں میں ہمیشگی اختیار کروں اور وہ عمل مجھے جنت میں لے جانے والا ہو. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، فرض نماز قائم رکھنا، فرض روزے رکھنا اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا. تو اس پر جو ہے اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان اعمال میں کوئی بھی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی ان اعمال سے زیادہ بڑھ کے میں کچھ بھی نہیں کروں گا. تو جب وہ شخص یہ کہہ کر مڑ کے چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ اس دیہاتی کو دیکھ لے. تو آپ یہ دیکھیے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اس دیہاتی نے صرف فرض نماز جو ہے ادا کرنے کے، ہمیشہ کے لیے فرض نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا کہ میں صرف فرض نماز ادا کروں گا، کیونکہ اس نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو میں ہمیشہ کرتا رہوں. تو جو انسان ہمیشہ کے لیے فرض نماز ادا کر رہا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ کوئی انسان کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہمیشہ صرف فرض ہی ادا کر رہا ہے، سنت نہیں ادا کر رہا، تو وہ گنہگار ہے،
یا وہ جو ہے کفر کا مستحق ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ سے اس حدیث کو سامنے رکھ کر، بخاری شریف کی حدیث کو سامنے رکھ کر آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا جواب دیجئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ اور جو فقہاء اس بات کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی بخاری شریف کی، ہمارے لیے تو حجت اور جو دلیل ہے وہ سب سے پہلے قرآن و سنت اور احادیث ہوتی ہیں۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سنت جو ہوتے ہیں وہ فرائض کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر حدیث موجود ہے کہ جب انسان کے فرائض جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں نکلیں گے یا وہ ناقص ہوں گے تو جو سنت پڑھی ہوں گے، جو فجر کے بعد 2 سنت ہیں، اسی طرح ظہر کی 4 سنت اور پھر بعد میں 2 سنت ہیں، مغرب کی ہیں، عشاء کی ہیں، یہ جو سنت پڑھنا ہے یہ فرائض کی کمی کو تو پورا کرتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ سنت نہ پڑھنے والا وہ گنہگار ہوگا اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، یہ بالکل میرے نزدیک غلط بات ہے۔ بالکل اس کا کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کفر کا فتویٰ صرف فرض چھوڑنے کے اوپر لگے گا اور اس کی دلیل موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، اور وہ نماز فرض نماز ہے۔ جس نے فرض نماز چھوڑ دی وہ عملاً کافر ہوگا۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام اعمال میں صرف ترک نماز کو کفر سمجھتے تھے۔ تو ترک نماز جو ہے وہ فرض نماز کو چھوڑنا، یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عملاً جو ہے انسان کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن سنت کو چھوڑنا، سنتوں کو چھوڑنا اور صرف فرض پڑھنا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا انتہائی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے اوپر کوئی دلیل کسی قسم کی موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں جس طرح رمضان کے روزے انسان فرض روزے رکھتا ہے، جو سنت روزے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھا ہے وہ بھی سنت ہے۔ لیکن اگر وہ روزے نہ رکھے جائیں تو اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ جو فرض روزے صرف رکھتا ہے، سنت روزے نہیں رکھتا، تو اس کے وہ گنہگار ہوگا۔ ہمارا کام جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ فرائض کو پورا کرنا ہے۔ سنت اضافی چیز ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، ہمارے نیکی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو تھی میں نے دیکھی، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا، بہت سے ملینز آف ویوز اس کے اوپر آئے، اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر جزاک اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، لیکن کسی نے کوسچن نہیں پوچھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال بھی پوچھیں۔ سوال پوچھنے سے ہی کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں اور اسٹڈی بھی کریں۔ تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہوگا انتہائی ادب کے ساتھ، میرے لیے سارے علماء جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، کائنڈلی اس کے اوپر جو ہے اپنی رائے، اپنا جواب جو ہے وہ دیں تاکہ یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو۔